الحمد للہ الحمد للہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علینا بانزال القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان والصلاة والسلام على محمد سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین اور انتہائی قابل احترام اسٹیج کی رونق علماء کرام، آج کی یہ بابرکت محفل ان خوش نصیب طلباء کرام کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے جنہوں نے انتہائی محنت اور جد و جہد کر کے قرآن کریم جیسی دولت کو اپنے سینوں میں سمو لیا اور حافظ قرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ رب العالمین ان بچوں کو نسل در نسل قرآن کا فیض نصیب فرمائے۔ اس مسجد اور اس مدرسہ اور اس مسجد و مدرسہ کے تمام معاونین منتظمین کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ محترم دوستو، تکمیل قرآن کریم کی محفل ہے، اس لیے میں چند باتیں عظمت قرآن پہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ 8ویں صدی ہجری کی انتہائی علمی شخصیت
جو اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تاریخ پہ قلم اٹھایا تو انسان اول سے لے کے اپنے زمانے تک تاریخ کا اہم ترین ریکارڈ جمع کر دیا البدایہ والنہایہ میں، اور جنہوں نے قرآن پاک پہ قلم اٹھایا تو قرآن کریم کی انتہائی عمدہ اعلیٰ تفسیر امت کو عطا کی، جسے عوام الناس تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یوں تو قرآن کریم کے انتہائی باریک نکتے، قرآن کریم کے گہرے سمندر سے حاصل کیے ہوئے قیمتی چمکدار آبدار تابدار موتی امت کے سامنے رکھے، لیکن ایک جملہ بڑا خوبصورت، دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا اور عوام الناس کے قلب و نظر اور فکر میں اتر جانے والا جملہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں مسلمانوں، قرآن انتہائی عظیم کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جتنی بھی شخصیات یا جتنی بھی چیزوں کا تعلق ہے وہ سارے ہی عظیم ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے ساتھ پہلا تعلق اس ہستی کا ہے جس ہستی نے قرآن پاک نازل فرمایا، دوسرا تعلق اس شخصیت کا ہے جو بارگاہ رب العالمین سے قرآن کی آیتیں لے کے دھرتی پہ آئی، وہ جبرائیل امین ہیں۔ تیسرا تعلق اس شخصیت، اس ہستی کا ہے جس کے قلب مبارک پہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ چوتھا تعلق اس شہر کا ہے جس شہر میں قرآن پاک اترا۔ پانچواں تعلق اس مہینے کا ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ چھٹا تعلق اس رات کا ہے جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ساتواں تعلق ان ہستیوں کا ہے جن ہستیوں کے احوال پہ قرآن پاک نازل ہوا اور جنہوں نے براہ راست قرآن کو اترتا دیکھ کے اپنے دل میں جگہ دی۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ سارے تعلق کتنے اعلیٰ ہیں۔ بھیجنے والی ذات رب العالمین ہے، وہاں سے لے کے آنے والی ذات روح الامین ہے، جس کے قلب مبارک پہ قرآن اترا وہ رحمت للعالمین ہے۔ جس شہر میں قرآن آیا وہ شہر مکہ ہو شہر مدینہ، وہ بلد امین ہے۔ جس مہینہ میں قرآن آیا وہ سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ اور جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ سید اللیالی، ساری راتوں کی سردار
لیلۃ القدر ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو سن کے دلوں میں جگہ دی، وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ اب آپ ایک ایک تعلق کو پڑھیں، کتنا اعلیٰ ہے۔ بھیجنے والی ذات رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والے بھی ہیں، کل کائنات اسی کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ یہ بکھرا ہوا جہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس جہاں کا خالق کوئی سائنسدان نہیں، اس جہاں کا بنانے والا، اس کا مدبر، اس کا مصور کوئی انجینئر نہیں، بلکہ آسماں کو بلندی ملی اس کے حکم سے، زمین کو پستی ملی اس کے حکم سے، سورج کو تابانی ملی، کرنیں ملی اس کے حکم سے، چاند کو لمعانیت ملی اس کے حکم سے، ستاروں کو کہکشائیں ملی اس کے حکم سے، گلستانوں کو مہک ملی اس کے حکم سے، زمین کو بچھونا بنایا اسی کے حکم نے، سبزے کو لہک ملی اسی کے حکم سے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اسی کے حکم سے، اور دھرتی پہ چرنے والے چرند اسی کے حکم سے، دھرتی پہ رینگنے والے حشرات الارض اسی کے حکم سے، یہ بہتے دریا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اسی کے حکم سے، سمندر کی تہہ میں تیرنے والی مچھلیاں اسی کے حکم سے، اور خلاؤں کے سینے کو چیر کے موسلا دھار برسنے والی بارش اسی کے حکم سے، اسی خدا کا نغمہ کل کائنات کی زبان پہ ہے، اسی کی حمد، اسی کی تعریف ذرے ذرے کی زبان پہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت لفظوں میں کہا، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، مولا کریم اس جہاں کا خالق و مالک تو ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، میرے رب ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، آسماں کی بلندی میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، زمین کی پستی میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، پہاڑوں کی مضبوطی میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، درختوں کی شاخوں میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، گلستان کی خوشبو میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، پرندوں کے اڑنے میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، مچھلی کے تڑپنے میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ تو رب بھیجنے والی ذات رب العالمین ہے۔ رب العالمین کی ربوبیت پہ گفتگو کریں تو رات اپنی تنگ دامین کا شکوہ کرنے لگ جائے۔ میں عنوان کو آگے لے چلتا ہوں۔ بھیجنے والی ذات رب العالمین ہے۔ رب العالمین سے لے کے دھرتی پہ آنے والی ذات روح الامی ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سارے کے سارے فرشتے رب العالمین کی اہم مخلوق ہیں، لیکن قرآن کریم کو لانے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب ہوا وہ روح الامی ہے۔ ذرا غور کرنا، اللہ نے قرآن کو محفوظ حالت میں پہنچانا تھا،
اور پھر پہنچانے کے بعد قیامت تک محفوظ رکھنا تھا۔ اس کے لیے رب نے انتظام کتنا محفوظ فرمایا، کتنا خوبصورت فرمایا۔ سب سے اول اللہ نے قرآن کو ایک کتاب کی میموری میں فٹ کیا جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس لوح محفوظ تک کسی کی دسترس نہیں، اس لوح محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں، نہ کسی جن کی نہ کسی انسان کی، کہ کوئی اس لوح محفوظ کے ریکارڈ کو جلا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری عدالتوں کے ریکارڈ جل جاتے ہیں، ہماری قومی اسمبلیوں کے ریکارڈ جل جاتے ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے دفتروں کے ریکارڈ جل جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو جس کتاب میں رکھا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اگر بھیجا تو جبرائیل کو بھیجا، 2 صفتیں دے کر بھیجا۔ ایک صفت جبرائیل کو دی کہ وہ قوی ہے، قوی کا معنی طاقتور ہے۔ اگر میں کسی کمزور شخص کو چٹھی دے کے بھیجوں کہ یہ چٹھی مولانا صاحب تک پہنچا دو، تو کھٹکا لگا رہے گا کہ راستے میں اس کمزور کو کوئی تھپڑ مار کے چٹھی چھین نہ لے، تو کمزور کے سپرد چٹھی نہیں کی جاتی۔ رب العالمین نے جبرائیل کے سپرد کی، جبرائیل کو قوی بنایا، طاقتور بنایا۔ اتنے طاقتور ہیں کہ وَلَهُ 600 جناح، ان کے 600 پر ہیں۔ جبرائیل ایک پر ایک پہاڑ پہ مار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جنات کی مجال نہیں کہ وہ جبرائیل کے قریب بھٹکیں اور جبرائیل سے خدائی چٹھی چھیننے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ نے قرآن بھیجنے کے لیے روح الامین کا انتخاب فرمایا، انہیں طاقت دی قوی ہونے کی، اور دوسری طاقت دی، دوسری صفت دی امین ہونے کی، کہ وہ ایمانت دار بھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا والے کسی شخص کو طاقتور سمجھ کے دولت اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے پاس، اب وہ طاقتور خائن بن جاتا ہے، وہی دبا لیتا ہے، وہی خیانت کر لیتا ہے، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن اتارنا تھا محفوظ حالت میں اور محفوظ رکھنا تھا، تو جبرائیل کو قوی بھی بنایا، امین بھی بنایا، کہ ایمانت دار بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس ہستی نے بھیجا وہ رب العالمین، اور جو لے کے آئیں وہ روح الامین، جو روح الامین تمام کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ رب نے قرآن کو عظیم بنانا تھا۔ اور آگے چلیے، روح الامین لے کے جس ہستی پہ آئے وہ رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، خاتم الرسل، فخر الانبیاء، مشتاق الانبیاء، نبی اکرم، شفیع اعظم، ساقی کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ قرآن اترا تو آپ کل کائنات سے اعلیٰ، سارے کے سارے جنات سے، انسانوں سے، 14 طبقوں سے، ساری کی ساری زمینوں، سارے آسمانوں سے رب تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، انسان دنیا میں اعلیٰ ہوتا ہے یا بدن کی طہارت کی وجہ سے یا روح کی طہارت کی وجہ سے۔ بدن کی طہارت کی وجہ سے بھی، یعنی نسب بہت اعلیٰ ہے، کنبہ قبیلہ بہت اعلیٰ ہے، خاندان بہت اعلیٰ ہے، تو اس آدمی کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا
کسی شخص کی روح بہت اعلیٰ ہے، روح بہت صاف ہے، تو رب العالمین نے ساری کی ساری انسانیت کے جسموں سے اعلیٰ جسم پیغمبر پاک کو عطا کیا، خاندانوں سے اعلیٰ خاندان آپ کو عطا کیا، سب نسبوں سے اعلیٰ آپ کو نسب عطا کیا۔ یہ تو ہے جسمانی اعتبار سے آپ کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کی برتری، آپ کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم، ان کا بدن تخت پہ سوار ہو کے فضاؤں میں پرواز کیا کرتا تھا، لیکن آسمانوں کی بلندیوں کے نیچے 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 ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ تخت سلیمان نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن اونچا ضرور ہوا، مگر آسمان کی بلندیوں سے نیچے نیچے، مگر آقا علیہ السلام کے بدن کو رب نے اتنا اونچا فرمایا کہ شب معراج آسمان نیچے، آقا کا بدن اوپر، سارے کے سارے آسمان نیچے، آقا کا بدن اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، آپ کا بدن اوپر، حتیٰ کہ 14 طبق نیچے، آپ کا بدن اوپر، بر و بحر نیچے، آپ کا بدن اوپر، نوری ناری نیچے، آپ کا بدن اوپر، جن و انس نیچے، آپ کا بدن اوپر، طیور و وحوش نیچے، آپ کا بدن اوپر، شمس و قمر نیچے، آپ کا بدن اوپر، چرند پرند نیچے، آپ کا بدن اوپر، شرق غرب نیچے، آپ کا بدن اوپر، 14 طبق نیچے رہ گئے، فرشتے نیچے رہ گئے، جنات نیچے رہ گئے، ملائک نیچے رہ گئے، کل کائنات نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کا بدن اوپر چلا گیا۔ آپ کے بدن سے اوپر کوئی کسی مخلوق کا جسم نہیں ہے، اوپر کوئی ہے مخلوق نہیں بلکہ خالق کائنات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم بھیجنے والی ذات بھی اعلیٰ، لے کر آنے والا بھی اعلیٰ، جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی بھی اعلیٰ، اس ہستی کا بدن اعلیٰ، اس ہستی کی روح بھی اعلیٰ۔ بدن کتنا اعلیٰ میں نے مثال دے دی، اور اگر لفظوں کی دنیا میں ہم اپنے پیغمبر کے بدن کی خوبصورتی کے لیے، اپنے آقا کے بدن کی طہارت کے لیے لفظ کا چناؤ کریں، اللہ کی قسم وہ لفظ چھوٹا رہ جائے گا۔ میں اگر یوں کہوں میرے آقا کا جسم اطہر ہے، لفظ اطہر چھوٹا ہے۔ اگر یوں کہوں میرے آقا کا بدن طاہر ہے، یہ چھوٹا لفظ رہے۔ اگر یوں کہوں آقا کا بدن اطیب ہے تو یہ لفظ بھی چھوٹا رہ جائے گا۔ یوں کہوں جسم معمبر ہے، یہ لفظ چھوٹا رہ جائے گا۔ یوں کہوں یہ جسم ازکا ہے، یہ لفظ چھوٹا رہ جائے گا۔ میں کون سا لفظ لے کے آؤں جو لفظ میرے آقا کے بدن کی طہارت کو، میرے آقا کے بدن کی نظافت کو، میرے آقا کے بدن کی صفائی کو، میرے آقا کے بدن کی خوشبو کو، میرے آقا کے بدن کے حسن کو، آقا کے بدن کے جمال کو، آقا کے بدن کے کمال کو۔ نہ جمال کو بیان کر سکتا ہے، نہ کمال کو بیان کر سکتا ہے، تو جمال بھی بدن کا اعلیٰ، کمال بھی بدن کا اعلیٰ ہے۔ دیکھنے میں آنکھ بڑی اعلیٰ ہے، لیکن آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ دیکھنے میں آنکھ خوبصورت، مگر آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ دیکھنے میں ہاتھ خوبصورت، مگر ان ہاتھوں کی انگلیوں کا کمال بھی اعلیٰ ہے۔ انگلی کا اشارہ چاند کو ہو تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انگلی کے پورے یہ پانی کے ایک لوٹے میں چلے جائیں، برتن میں چلے جائیں، انگلی کے پوروں سے
پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے جب میں کہہ رہا ہوں قرآن بھیجنے والی ذات بھی اعلیٰ، لانے والی ذات بھی اعلیٰ، جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی بھی اعلیٰ، الفاظ کا دامن چھوٹا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ تیری آقا تیری مدحت، تیری عظمت میری عقل نے جو لفظ بھی سوچے ہیں آقا آپ کی عظمت کے لیے، مدحت کے لیے، تعریف کے لیے، صداقت کے لیے، دیانت کے لیے، شرافت کے لیے، طہارت کے لیے، نظافت کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اخوت کے لیے، آپ کے انوارات کے لیے، برکات کے لیے، فتوحات کے لیے، بشارات کے لیے جو لفظ بھی سوچے ہیں میری عقل نے، جو لفظ بھی سوچے ہیں آقا تیرے مقام، تیرے مرتبہ سے بہرحال چھوٹے ہیں، بہرحال چھوٹے، جو بھی سوچے ہیں بہرحال چھوٹے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن جس ہستی پہ آیا بدن کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ اور روح کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ، روح کے اعتبار سے آقا کی عظمت کو بیان کریں تو یہ عنوان بہت وسیع ہے۔ روحانی دنیا میں سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنا، دنیا والوں کے رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے دو طرح کے، ایک رشتہ جسمانی، ایک رشتہ روحانی۔ جسمانی رشتہ جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ جسمانی رشتہ ہے، چچا اور بھتیجا کا رشتہ جسمانی رشتہ ہے، ماموں اور بھانجے کا رشتہ جسمانی رشتہ ہے، بھائی کا بھائی سے رشتہ جسمانی رشتہ ہے، شوہر کا بیوی سے رشتہ جسمانی رشتہ ہے۔ یہ جسمانی رشتے ہیں۔ اور روحانی رشتے غور کیجئے، روحانی رشتوں میں جیسے شاگرد اور استاذ کا رشتہ روحانی رشتہ ہے، مقتدی اور امام کا رشتہ روحانی رشتہ ہے، مرید اور پیر کا رشتہ روحانی رشتہ ہے، مرید اور مرشد کا رشتہ روحانی رشتہ ہے۔ تو روحانی رشتوں میں سب سے اونچا رشتہ نبوت کا رشتہ ہے، امتی اور نبی کا رشتہ ہے۔ تو رب تعالی نے روحانیت کی دنیا میں جو سب سے اونچا تھا، اونچا مقام تھا، وہ صرف نبوت نہیں، وہ ختم نبوت تھی۔ رب تعالی نے میرے آقا کو، آپ کے روحانی رتبے کو، روحانی درجے کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ختم نبوت کا تاج آپ کو سجا دیا۔ عنوان لے چلیں آگے، بھیجنے والی ذات بھی، لے کر آنے والی ذات بھی، جس ہستی پہ قرآن اترا وہ ہستی بھی اعلیٰ۔ اور آگے چلیں، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ۔ کس مہینے میں؟ قرآن کریم شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان آ رہا ہے، قرآن کریم کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ نے عظمت قرآن پہ علماء کرام سے بہت سارے فضائل سنے ہوں گے، میں صرف عظمت قرآن، عظمت رمضان پہ لفظ رمضان سے استدلال کرنے لگا ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ لفظ رمضان اس کے 5 حرف ہیں، یہ 5 حرف امت کو 5 انعام عطا کرتے ہیں۔ لفظ رمضان کے 5 حرف یہ رب تعالی سے امت کے لیے 5 انعام لے کے آتے ہیں۔ رمضان کا پہلا حرف را ہے، دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف ضاد ہے، چوتھا حرف الف ہے، 5واں حرف نون ہے۔ رمضان کی را اللہ کی رضا لے کے آتی ہے، رمضان کی میم اللہ کی محبت لے کے آتی ہے، رمضان کی ضاد اللہ کی زمان لے کے آتی ہے، رمضان کی الف اللہ کی الفت لے کے آتی ہے، رمضان کا نون نور ہدایت لے کے آتا ہے۔ تو جس ہستی پہ قرآن اترا وہ ہستی بھی اعلیٰ، اور جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ۔
اور آگے بات لے چلیں، جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی اعلیٰ، وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا تعارف قرآن کریم نے یوں فرمایا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا۔ برابر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں 1000 مہینے رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ شب قدر رکھی جائے، اور اس ترازو کو کوئی اٹھا لے تو یہ دونوں پلڑے برابر سرابر ہو جائیں۔ برابر سرابر نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے۔ یہاں پہ مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے عجب بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں 1000 کا لفظ بولا ہے قرآن کریم، یہاں لاکھ کا لفظ بھی تو دے سکتا تھا، یا کروڑ کا لفظ بھی تو آ سکتا ہے، 1000 کا لفظ دیا۔ 1000 تو ہماری زبان میں معمولی ہے، تو آگے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن اترا ہے عربوں میں، اور عربوں کے اندر گنتی کا سب سے بڑا ہندسہ، سب سے بڑا عدد 1000 تھا، اس سے اوپر ان کا عدد ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلاً وہ گنتی شروع کرتے وقت 1 2 3 1 2 3 4 5 9 تک جائیں گے، 9 پہ جا کے 10، پھر 10 سے شروع ہو جاتی ہیں دہائیاں، پھر اس سے 100 کے لیے لفظ بولتے ہیں مئات، 100، اور 1000 کے لیے لفظ بولتے ہیں الفن۔ اب الفن آخری ہندسہ ہے، لاکھ کا ہندسہ عربوں میں ہے ہی نہیں، کروڑ کا ہندسہ عربوں میں ہے ہی نہیں، عرب کا ہندسہ عربوں میں ہے ہی نہیں۔ گویا کہ ان کے ہاں گنتی کا جو سب سے بڑا ہندسہ تھا، یہ رات اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ اب اگر ان کے ہاں 1000 سے بڑھ کے لاکھ ہوتا تو یہ لاکھ سے بھی بڑی ہے، کروڑ ہوتا تو یہ کروڑ سے بھی افضل ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو لیلۃ القدر اعلیٰ ہے، تو قرآن کریم بھیجنے والی ذات بھی اعلیٰ، لانے والی ذات بھی اعلیٰ۔ جس ہستی پہ قرآن اترا وہ ہستی بھی اعلیٰ، جس مہینے میں آیا مہینہ بھی اعلیٰ، جس شہر میں جس رات میں آیا رات بھی اعلیٰ، جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ۔ آیا کس شہر میں؟ 2 شہروں میں قرآن اترا، ایک مکہ مکرمہ میں اور دوسرا مدینہ منورہ میں۔ مکہ بھی اعلیٰ ہے، مدینہ بھی اعلیٰ ہے، یہ دونوں ہی اعلیٰ ہیں، دونوں شان والے ہیں، دونوں نام والے ہیں، دونوں کام والے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے اس بستی کا کوئی نوجوان یہ سوال کر دے، مولانا ہے تو دونوں اعلیٰ، لیکن دونوں میں سے کون سا شہر اعلیٰ ہے؟ دونوں میں سے کون سا ہیں؟ دونوں اعلیٰ۔ دونوں کس سے اعلیٰ ہیں؟ دنیا بھر کے شہروں سے اعلیٰ، پاکستان کے ہر شہر سے اعلیٰ، ہندوستان کے ہر شہر سے اعلیٰ، سعودیہ کے ہر شہر سے اعلیٰ، اور عربوں کے ہر شہر سے اعلیٰ، 7 بر اعظموں کے ہر شہر سے یہ دونوں شہر اعلیٰ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے دونوں میں سے کون سا اعلیٰ ہے؟ حضرات علماء کرام نے اس پر دلائل دینے شروع کیے۔ کسی نے کہا مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ زمزم کا کنواں ہے، مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ صفا مروہ ہے،
مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ میرا آقا کے جائے مولد و جائے پیدائش ہے، مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ میدان عرفات ہے، مکہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ وہاں مقامات نشانات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور دوسری طرف سے کہا گیا مدینہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ مدینہ میں وہ گھر ہے جس پہ جنت بھی رشک کرتی ہے، مدینہ منورہ میں وہ مقام ہے جس مقام پہ جنت بھی رشک کرتی ہے، مدینہ منورہ کے ذرات پہ فلک کے تارے بھی رشک کرتے ہیں، مدینہ منورہ وہ ہے جہاں پہ پل پر درود پہنچتے ہیں، سلام پہنچتے ہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں جہاں درود نہ پہنچتا ہو، سلام نہ پہنچتا ہو، مدینہ اعلیٰ ہے۔ تو یہ تو علمی دنیا کی بحث تھی، ہمارے بڑوں نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ دونوں اعلیٰ ہیں، لیکن کس کی نظر میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھو، آقا سے پوچھو، آقا مکہ اعلیٰ ہے کہ مدینہ اعلیٰ ہے؟ آقا فرمائیں گے مکہ اعلیٰ ہے۔ اللہ رب سے پوچھو مکہ اعلیٰ کہ مدینہ اعلیٰ، رب فرمائیں گے مدینہ اعلیٰ ہے۔ کیوں ایسا جواب کیوں؟ میرے نبی سے پوچھو تو جواب ہوگا مکہ اعلیٰ ہے۔ یہ جواب سمجھنے کے لیے دو لفظ پہلے سمجھیے، ایک ہوتا ہے معبود اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ ایک ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو خدا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں معبود اور وہ اللہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو ہم پیغمبر سے پوچھیں گے مکہ اعلیٰ کے مدینہ اعلیٰ، جواب ملے گا مکہ اعلیٰ، اس لیے کہ وہاں پہ میرے معبود کا گھر ہے، میرے معبود کا گھر ہے۔ اور رب سے پوچھیں گے مکہ اعلیٰ کے مدینہ اعلیٰ، جواب ملے گا مدینہ اعلیٰ، اس لیے کہ وہاں میرے محبوب کا گھر ہے۔ دونوں اعلیٰ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ مکہ اعلیٰ وہاں ہمارے معبود کا گھر ہے، مکہ اعلیٰ لفظ لے کے جائیے، مکہ اعلیٰ اس لیے کہ وہاں ہمارے معبود کا گھر ہے، اور مدینہ اعلیٰ اس لیے کہ وہاں ہمارے محبوب کا گھر ہے۔ اللہ بیت اللہ شریف معبود کا گھر ہے اور روضہ اقدس محبوب کا گھر ہے۔ تو قرآن کریم ان دونوں شہروں میں اترا، یہ قرآن پاک کی عظمت پہ بات ہو رہی، بھیجنے والی ذات بھی اعلیٰ، لانے والا بھی اعلیٰ، جس کے سینے پہ آیا وہ سینہ بھی اعلیٰ، جس شہر میں آیا شہر بھی اعلیٰ، اور جس میں رات میں آیا رات بھی اعلیٰ۔ اب رہ گئی بات، قرآن اتر رہا تھا اور اتر کے جن لوگوں کو براہ راست خطاب کر رہا ہے وہ سارے کے سارے صحابہ بھی اعلیٰ، صحابہ بھی اعلیٰ۔ اب گفتگو سمیٹتے ہیں، اب گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے حفاظ جن کی دستار ہوئی ہے؟ کہاں ہیں؟ چلے تو نہیں گئے؟ بیٹھے ہیں؟ کوئی ایک حافظ میرے پاس آ جائے بیٹا آ جائیں۔ اب گفتگو سمیٹتے ہیں۔ قرآن کے حوالہ سے، قرآن جس ہستی نے بھیجا وہ ہستی، جو لے کے آئی وہ ہستی، جس کے سینے میں آیا وہ سینہ اعلیٰ، جس شہر میں آیا وہ شہر، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ، جس رات میں آیا وہ رات، جن لوگوں پہ اترا وہ لوگ، جب سارے تعلق ہی اعلیٰ ہیں تو آج اس بچے کے سینے میں قرآن پورا ہوا تو یہ بچہ پوری بستی سے، تو یہ بیٹا بھی اعلیٰ، پوری بستی سے اعلیٰ، پوری بستی سے نمایاں ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو جب قرآن کی تاریخ یہی بتلا رہی ہے کہ قرآن کریم جن ہستیوں سے ہو کے آ رہا ہے، جن واسطوں سے ہو کے آ رہا ہے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اپنے حافظ قرآن بچوں کو، بیٹوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا،
قرآن تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، بلکہ قرآن کریم تو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ قرآن سے جڑے رہیں، قرآن پاک سے جڑے رہیں۔ احباب کرام، میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہوں گا، مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے آج دستار ان بچوں کو باندھی گئی ہے، بظاہر یہ بچے فارغ ہوئے ہیں، یہ بچے یہ شاباش کے مستحق ہیں، یہ فارغ ہوئے ہیں، لیکن ذرا غور تو کیجئے ان کے فارغ ہونے میں پیچھے کردار کتنے ہیں، ان کے سر پہ دستار باندھنے میں پیچھے کردار کتنے ہیں۔ پہلا کردار والدین کا، جنہوں نے بچہ پڑھنے کے سپرد کیا، وہ کردار۔ دوسرا کردار اس استاذ کا جس نے اس بچے کو اپنے سامنے دو زانو بٹھایا، طوطے کو رٹاتے ہیں بچے کو رٹایا، وہ کردار۔ تیسرا کردار اس درسگاہ کا جس درسگاہ نے ماحول فراہم کیا۔ چوتھا کردار اس محتمم صاحب کا، مولانا امجد صاحب، جاوید صاحب کا، جنہوں نے یہ سارا ماحول قائم کیا، یہ نظم قائم کیا اور قرآن کریم کا حلقہ آباد کیا۔ اور پانچواں کردار اس ساری بستی والوں کا جو مولانا کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، جنہوں نے کسی نے 100 روپیہ لا کے، کسی نے 1000 لا کے، کسی نے 10,000 لا کے مولانا کے ہاتھ میں دیا، حضرت قرآن کی محفل کو آباد کیجئے، قرآن کی مجلس کو آباد کیجئے۔ بتائیے جہاں آج یہ بچہ شاباش کا مستحق ہے، باقی یہ پانچوں کردار بھی مستحق ہے کہ نہیں؟ جی، ان میں سے کوئی کردار بھی آپ نکال دے تو حافظ بننا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا کردار ہی نکال دے، والدین ہی نکال دے، مسئلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ والدین کو لے آئیں، استاذ کا کردار نکال دے، بچہ حافظ نہیں بن سکے گا۔ استاذ کا کردار ہے، درسگاہ کا کردار نکال دے، درسگاہ بھی قائم ہو گئی، معاونین کا کردار نکال دے تو بچہ ایک، اس کے سر پہ دستار سجائی گئی لیکن اس کے پیچھے 5 کردار کھڑے ہیں۔ یہ پانچوں کے پانچوں کردار مبارکباد کے مستحق ہیں، شاباش کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم ان کرداروں کو آباد و شاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، عمل کے لیے راہیں آسان فرما، عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ پروردگار ایمان پہ استقامت نصیب فرما، ایمان پہ استقامت نصیب فرما، اعمال صالح کی زندگی نصیب فرما، اعمال صالح کی زندگی نصیب فرما۔ مساجد کو، مدارس کو آباد و شاد فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اے اللہ ان بچوں کو اور ان بچوں کے لیے جتنے کردار استعمال ہوئے، سبھی کو نسل در نسل قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا فیض عطا فرما۔ رب کریم فوت ہونے والے ہمارے عزیز اقربا، ان کے درجات بلند فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا ہمارے ملک کو مستحکم فرما، نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک جیتے رہیں ایمان کے ساتھ جیتے رہیں، ایمان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔